اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن۔ میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ حضور اور تے کچھ نہیں سی، جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں، کسی نے مسجد بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی۔ حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ توجہ جی، حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم کا فرمان، اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں، اور واسقف البحرین قائد، اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فوقعت القرۃ علی صدرہا، گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی۔ فاخذا فجعلوا یطلبونها منہ، بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو۔ فابا، انکار کر دیا۔ فقال غلام منہم سالتک بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ اٹھا، وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں، ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے، گیند واپس دے دے۔ فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی۔ فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ۔ بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں، بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے۔ فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا۔ واقعہ بہت بڑا ہو گیا، بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں، میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے۔ یہ دور تو نہیں ہے نا بچے۔ گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے، دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں۔ گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی۔ ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ ہاں جی، اس دن پتہ چلے گا۔ آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا، تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی۔ تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا۔ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک کہنا عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے، مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے۔ بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا۔ نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا۔ یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے،
یہ پھر قیامت والے دن، کیوں جی ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں، قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا۔ آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو۔ وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے۔ اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا۔ اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی۔ اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن۔ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سیاست ہو، سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے قرآن پڑھتی تھی، تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے، زیب النساء۔ اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی، ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی۔ اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے، تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے چیخنا ہے، ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے۔ تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے۔ کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی، کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی۔ بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلمہ ایسے اوپر چل جائے گی۔ مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے۔ میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلاوطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا، 11 سال جلاوطنی جیل کی، 11 سال جلاوطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا، جان ہاں جی۔ اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے، اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ۔ واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی۔ آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی۔
مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا. ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. مسئلہ ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو. نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے. بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا. نعرہ ہی لگنا ہے. نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے. ہاں جی توجہ. ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بس سے لے کر آئے، 11 لے کر مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بس سے لے کر آئے بلوچستان. وہاں بھی یہی ہونا. لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے. اسی نعرے کی پاور ہے اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے. اسی نعرے کے پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے. اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے. تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فإن أصحابي فإن في أصحابي جودا، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لو انذرتهم ایاما، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں. جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. کیوں جی اسلام تو سون بھی نہیں دینا چلیا، تو کیڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دیتا ہے. غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے. حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے. ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے. تو کون سے آرام کر رہا ہے؟ کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو. اسلام آرام نہیں کرنے دیتا. 70 زخم لگے ہو تو پھر چلوا دیتا ہے. چلیے جی چلیے. تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے. تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میں راتی بھی نہیں ستا، سویرے آ کے کراچی ستا. تسی تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو. اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہراں جوش آوے. تسی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے. ساڑھے مولانا بشیر صاحب سن سائی والے وہ کہندے برسی تے کی کرسی، مودودی دی برسی مناندے سن نا. تو کہندے سن ساڑھے تے بزرگاں دے ہوندے عرس، برسی تے کی کرسی بھائی. ہمارا ہوتا ہے عرس، غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا. برسی تے کی کرسی، برسی نہیں عرس ہوگا. اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی. میں نے کہا ذلیل کے بچوں ہم نے ولی کہاں بنانا ہے؟ بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے، سید ہو کر بوڑھے ہو کر. ہم نے ولی کیا بنانا؟ ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے. انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا میں بوڑھا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا. یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. جائے کہ زاہدہ، میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہا، میڈیا والے کر رہے. جائے کہ زاہدہ بازار اربئی رسن، مست شراب عشق بجا کا ہمی رسد. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میڈیا والے کرنے.
ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو، بات تو بہت آگے چلی گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی۔ تم کہتے جی یہ ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں؟ ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو، اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، پکی بات ہے۔ اس کا عبدالستاریدی کا جنازہ کدھر ہوا؟ ادھر ہی، جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا، نیشنل اسٹیڈیم کے قریب۔ 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے، پورا ایک ہفتہ روتے رہے۔ اوباما بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، اسپروں کی گولیاں دینے والا چلا گیا، مردوں کی ہڈیاں سمیٹنے والا چلا گیا، مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا۔ پوری دنیا میں شور پڑا رہا، یہ شور پڑا رہا، اور سلوٹ مارے۔ میں نے کہا دیکھو، کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کہ اسے پاؤں چوم دیتے، لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا، پاؤں نہیں چومے۔ تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے پھر سر۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی، مولوی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر رکھی۔ محبت تو یہ ہوتی ہے نا۔ ہاں، میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بوڑھا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا، کفن دینے سے نہیں چومتا، صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ توجہ، غازی تیرا نام رہے گا، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، پناہ بھی پاکستان ناموس رسالت پر ہے اور مضبوط بھی ناموس رسالت پر ہے۔ علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہوا، اور مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین کا۔ بس بانیان پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا والے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتے بھی پالش کر لیتا ہوں، چلے ہو تو گال ہی کوئی نہیں، گال ہی کوئی نہیں۔ ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے، حضور کی وجہ سے کی ہے۔ میں نے تو سب کو کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا، میرے آج راہیل شریف صاحب کوٹھی دیوار میں بیٹھے ہونے سے جوتیاں پالش کر رہے ہونے، جنرل صاحب دی ساری زندگی میں جوتیاں انہوں نے پالش کرنی ہے۔ غازی صاحب کو آزاد کر دیتے، واللہ میں نے بیٹھنا تھی، سب چھٹ کے بیٹھ جانا تھا، جنرل صاحب دی جوتیاں صاف کر کے لو حضور تشریف لائے، دنیا آج پوری دنیا بھی گر جانا سی۔ او صلاح الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے، او محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے، شہاب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ الحدیث بھی جوتیاں صاف کر رہا ہے۔ بات تو بڑی تھی، لیکن گل وچ ہو رہے ساڑھے واسطے تے اتنا ہی سی، پگڑیاں بھی ایسی دے دینیاں سن، جوتیاں بھی پالش کر دی۔ یہی ہے ہمارے، اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، حضور سے پیار کرے۔ اور جی کوئی گل رہ گئی؟ ہاں، ڈاکٹر رافیہ صدیقی، اچھا جی، ڈاکٹر رافیہ صدیقی مسلمانہ دی بیٹی، بھائی مسلمانہ دی بیٹی نہیں، ہاتھ کھڑے کرو نا یار۔ اس کو فی الفور رہا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حکمرانوں کو خط لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ خط ہی نہیں بلکہ اس پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر سید امان جعفری صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دو۔ بالکل، ساڑھے شاہ جی نے صدارت دے دو، اینن وزیر خارجہ بنا دو۔ بالکل، حضور دے درد گل کر سکتے ہیں، غلام بھی کدی غلام گل کر سکتا، آزاد بندہ گل کر سکتا، جو کسی کے در کی روٹیاں کھانے والا ہو وہ نہیں بات کر سکتا۔ کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین۔ اے میں نے ڈائری دینا، مدنی صاحب دا بھی کوئی آرڈر ہے؟ مدنی صاحب دا کیڑا آرڈر ہے جی؟
اچھا شاہ جی مجدی راشد القادری علامہ فاروق الحسن کی نام ہے نا تابانی صاحب ساری آئے جی نام لینا جڑے تسی کراچی دے علماء ہو نا تسی پریشان نہیں ہونا یہ میرا نام نہیں آیا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے تسی تو میزبان ہو یار علامہ کی نام ہے نا احمد رضا قادری علامہ ابرار احمد کی جماعت اہل سنت دے کار میں جڑا ناراض ہونا ہے بھائی پہلے میرے کو نام لکھا کے اپنے نام لے لو ناراض نہیں ہونا کس میں واللہ ٹھیک ہوا تو میں اتنے بیٹھا بلکہ میں لوگوں کی جتیاں سمیٹا یار تسی آئے حضور دے غلام ہوئے کیا بات ہے تھوڑی سارے بولو بھائی سارے بولو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی ہمارا کسی سنی عالم سے پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہوئے سنی بس سنی کسے کہتے ہیں جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق اعلیٰ حضرت بریلوی کے عقائد و نظریات پر قائم ہے جی امام ربانی لکھا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی جے مجبوری کے بولنا پوے تو اتنی مجبوری جی میں لیٹرین جانا مجبوری ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری جیڑا لیٹرینی تعلق رکھتا ہے کافر نہ سی وہ لیٹرین کوئی بندہ بہ کے سنگتا ہے بھائی میں کیڑی کستوری سٹی ہے یا انہوں جفے پاندہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومتا ہے پھر ساڑھوں دینا کوئی تعلق ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے ساڑھا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشایخ دے خادم کوئی اختلاف نہیں ساڑھا اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں بالکل ہم پکے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں سب سنی جماعت ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں جلو تسی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں تسی ساڑھے نال کھڑے ہو واڑیاں ماما لبیک دے نعرے لائے تسی ساڑھے نال کھڑے ہو ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ حضور ہم نے نوکریاں نہیں دیکھی جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نوکری کیا چیز ہے لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لیے تیار اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں لیکن حضور کی غلامی میں آئے فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے یہ سب مطالبہ کرتے ہیں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کوئی غنڈا کوئی بدماش کوئی بتے خور نہ نگران حکومت بھی بندے نے پترا والی ہوئے نا مڑ کے انہوں نے جناب وہ تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنہیں میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ میک اپ ہمیں نہیں چاہیے بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا نہ جیسے ابو جہل بدلا تو پھر کیا بدلا ایسے لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے ان تو نہیں ہونے بھائی اتنے تے مطلب جمے کوئی نہیں تے تیری ماں دے ایک پتر ہے تو کہنا انہیں 10 پتر ہیں تو تے اپنی ماں تے الزام لائی کھڑا کتنی زیادتی ہے جی پتر ایک کے لگا 10 جمے یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے
ہر سنی ووٹ لازمی درج کرائے اور دوسروں کے ساتھ معاونت کرے. ہائے ہائے ہائے، آسیہ ملونہ کو فی الفور پھانسی دی جائے. توجہ، اور جتنے گستاخ تم نے چھوڑے ہیں ان کو فوراً پکڑو. جی اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار ان کو. بے گناہ آدمی کو کون کہتا ہے؟ غلط استعمال کے بچوں، کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کو پر الزام لگایا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے. توبہ توبہ توبہ، اس سے بات تو پھر رہ ہی کوئی نہیں جاتی. کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا. گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ کہا جاتا ہے. لو جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے.